اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی، شافی محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج کا دن عید کا دن ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن لاکھوں کروڑوں مسلمان کئی سینکڑوں جانوروں کو اللہ کے نام سے قربان کر دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دن کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور پیارے پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ہے، اولو العزم من الرسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے چہیتے، ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 مرتبہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ کہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور کہیں فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اور کہیں فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تمام آزمائشوں میں وہ کھرے اترے۔ اور کہیں فرمایا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہیں فرمایا مَا كَانَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک موحد مسلمان تھے۔ اور کہیں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی سنت کو ہم آج زندہ کرتے ہیں قربانی کے ذریعے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کر کے۔ آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار دن اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، آج کا دن ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، اور اس دن میں کیا کرنا ہے؟ اس دن میں قربانی کرنا ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہو۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اور اس کے باوجود آپ قربانی نہیں کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ سنائی ہے، فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ قربانی اگر استطاعت ہو تو کرے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بھی ہم قربانی کر رہے ہیں تو دوسری عبادتوں کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت ضروری ہے۔ جو آپ قربانی کر رہے ہیں آپ کی نیت صاف ہو، آپ کی نیت پاک ہو، آپ جو قربانی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، نہ کہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے بڑائی جتلانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیتوں میں بگاڑ آ گیا، دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، تمہاری قربانی برباد ضائع ہو جائے گی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو قربانی کریں، اور جب ہم قربانی کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک بکری کو ذبح کرنے والا تھا، اور اس نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور چھری کو تیز کر رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے چھری کو پہلے ہی تیز کیوں نہ کر لیا جبکہ بکری تجھے دیکھ رہی ہے؟ اور آپ نے فرمایا کیا تو اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہم قربانی کر رہے ہیں تو چھری کو تیز کر لے، اور بکری کے سامنے، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ لٹا دیا جائے، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والا مینڈا منگوایا، ایسا مینڈا جو کہ سیاہ ہو، جس کی ٹانگیں سیاہ ہو، جس کی آنکھوں کا ارد گرد سیاہ ہو، اور جس کا پیٹ کالے رنگ کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، چھری کو تیز کر لو۔ جب چھری تیز کر لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے سے پہلے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اس قربانی کو قبول فرما محمد کی جانب سے، آل محمد کی جانب سے، اور امت محمد کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قربانی کا طریقہ ہے۔ اور جب ہم قربانی کر دیں تو جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے ہم خود بھی کھائیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور فقراء اور مساکین میں بھی بانٹیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت سے علماء نے استدلال لیا ہے اور کہا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ اور یاد رکھیں قربانی کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں اور جمع کر کے رکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کلوا وتزودوا وادخروا، کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور زیادہ راہ یعنی سفر میں بھی لے جا سکتے ہو، اور اگر تمہیں جمع کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے تو تم وہ بھی کر سکتے ہو۔
اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو قربانی کا چمڑا ہوتا ہے، جو قربانی کی جلد ہوتی ہے، اسے آپ بیچ نہیں سکتے۔ جس طرح قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے، اسی طرح اس کا چمڑا بھی بیچ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، کہ جس نے اپنی قربانی کا چمڑا اور جلد کو بیچ دیا اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متعین کیا قربانیوں کے گوشت پر، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت صدقہ کر دو، اور اس کی جو کھالیں ہیں، اس کا جو چمڑا ہے وہ بھی صدقہ کر دو، اور کوئی بھی چیز مزدوری کے طور پر قصاب کو نہیں دینا۔ یعنی آپ مزدوری کے طور پر بطور مزدوری نہ تو گوشت دے سکتے ہیں اور نہ ہی چمڑا دے سکتے ہیں، یا تو آپ خود استعمال کریں یا پھر صدقہ کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیں قربانی کے دن 4 ہیں۔ آج کا ایک دن اور اس کے بعد مزید 3 دن جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 13 ذوالحجہ کے غروب تک آپ قربانی کر سکتے ہو، اور یہ ایام تشریق ہے، اور اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و ذبح، کہ یہ دن کھانے پینے کے ہے اور قربانی کرنے کے دن ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو جو آج کے دن کا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہے، اور عید کا دن تفریح کا دن ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے مبارکباد دینا، تفریح کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن اشعار وغیرہ کو پڑھنا، اشعار گانا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے پاس موجود تھیں اور وہ اشعار گا رہی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ دف بجا رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیطان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گونج رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور آج ہماری عید کا دن ہے، ہمارے تہوار کا دن ہے، تم ان بچیوں کو نہ ڈانٹو۔ پتہ یہ چلا کہ عید کے دن خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، اچھے اشعار جس میں شرک نہ ہو، عریانیت نہ ہو، فحاشی نہ ہو، اشعار کو گانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ خوشی کے نام پر ہم عید کے دن میوزک یا گانے یا ناچنے کا اہتمام کریں، یا اسی طرح شراب نوشی کا اہتمام کریں اور اسے نام دے دے خوشی کا، یہ غلط ہے، حرام کاری ہے، منکر کام ہے، شریعت میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ خوشی منانا ہے شریعت کے حد میں رہ کر خوشی منانا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق منانا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے اور منانے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ جو لوگ ناچنے، گانے یا گانے والیوں کو بلا کر یا میوزک لگا کر یا ڈی جے لگا کر یا اسپیکر لگا کر گانے سنتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چند لوگ ضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام دوسرا رکھ لیں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوں گے، بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائے گی، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں کے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ وعید ہے ان لوگوں کی جو گانے سنتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن شریعت کے حد میں رہ کر۔ عید کے دن کئی منکرات ہوتے ہیں، برائی کے کام ہوتے ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، جن میں مرد یہ حرام کام کرتے ہیں، منکر کام کرتے ہیں کہ داڑھی کو کٹوانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں عید کے دن۔ ویسے تو روزانہ داڑھی کو کٹوایا جاتا ہے، لیکن عید کے دن خاص طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔
جبکہ یاد رکھے داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کاٹنا، یہی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ بالکل برعکس ہے، داڑھی کاٹ دیتے ہیں، چکنے بن جاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑی کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ مونچھیں پانی میں بھی جاری ہے، کھانے میں بھی جاری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی کو کاٹیں گے اور خاص طور پر عید کے دن کاٹیں گے تو یہ خوبصورتی ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، خوبصورت دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوبصورت کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اچھا انسان میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اتنی خوبصورتی، اور یہ خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی، اور بہت سارے نوجوان یا بہت سارے مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے ناراض ہوتے ہیں۔ یقیناً ناراض ہونا ہے، غصہ آتا ہے، یقیناً غصہ آنا چاہیے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ لیکن جو آپ دن بھر میں، رات بھر میں، ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں، سال بھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو، داڑھی کو کاٹ کر نالیوں میں بہا دیتے ہو، تو یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع۔ محبت آپ کی ذات سے کافی نہیں ہے۔ آپ کی ذات سے محبت ابو لہب نے بھی کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ کی ذات سے اس نے محبت کی، لیکن آپ کی دعوت سے، آپ کے لائے ہوئے مشن سے اس نے محبت نہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ اور عورتیں جو منکر کام عید کے دن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ میک اپ تھوپ کر، بہت زیادہ میک اپ کر کے، بہت زیادہ سج اور دھج کر بے پردگی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ عید کے دن بہت زیادہ خاص طور پر ہوتا ہے۔ اور میک اپ بھی ایسا میک اپ جس میں نہ تو حلال دیکھا جاتا ہے نہ تو حرام دیکھا جاتا ہے، جو چیزیں حرام ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں بے پردگی عید کے دن کرنا یہ عید کے دن بھی منع ہے اور باقی ایام میں بھی منع ہے، اور بالخصوص عید کے دن ایسا کیا جاتا ہے کہ بے پردہ عورتیں سج دھج کر گھومتی ہیں، بازاروں میں، مارکیٹ میں، اور اسی طرح گھومنے کی جگہوں میں چلی جاتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھر میں ٹک کر رہے، عورتیں اپنے گھروں میں ٹک کر رہے اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرے۔ لیکن عید کے دن عورتیں بے پردگی کا اظہار کرتی ہے اور نامحرم لوگوں کے سامنے آتی ہے اور فتنے کا شکار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، کہ عورتیں جو جہنمی ہے وہ ہے کپڑے پہننے کے باوجود جو ننگی دکھائی دیتی ہے، اور جو خود بھی مائل ہوتی ہے اور مردوں کو لبھاتی ہے، مٹک مٹک کر چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتی، اور یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ عید کے دن نامحرم لوگوں کے سامنے نہ آئے، اور بہت زیادہ میک اپ کرنا، حلال و حرام کی تمیز بھول جانا، یہ بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ عید کے دن جو منکر کام ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن فقراء، مساکین، بیچارے جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، محتاج ہے، بیوائے ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم کھاتے بہت اچھا ہے، ہم پیتے بہت اچھا ہے، ہم پہنتے بہت اچھا ہے، ہم رہتے بہت اچھا ہے، لیکن ہمارا پڑوسی جو کہ فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، ہمارے رشتہ دار جو کہ محتاج ہے، ہمیں ان کا کوئی خیال نہیں۔
جبکہ ایک مسلمان کی صفت یہ نہیں. ایک مسلمان کی صفت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر عید کے دن ان کا خیال رکھیں. اور جب وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، جب ہمارے وہ رشتہ دار ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، تب تو ان کا خیال اور زیادہ رکھنا چاہیے. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. عید کے دن جو منکر کام کیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن پاکی صفائی کا بہت سارے مسلمان خیال نہیں رکھتے اور دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یا تو راستے کو بلاک کر دیں گے، راستے کو روک دیں گے، روڈ پر ہی قربانی کریں گے، خون بہہ رہا ہے اور جانور کی غلاظت وہی پھینک دیں گے. یاد رکھیں یہ تکلیف پہنچانا ہے. نہ تو آپ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ غیروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو. لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ غلاظت کو وہیں پر پھینک دیتے ہیں، روڈ پر پھینک دیتے ہیں، آنے جانے والے راستوں میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بھی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور غیر بھی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ غیر مسلمین مسلمانوں کے اس عمل قبیح کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. سبب کون بنا؟ سبب آپ بنے. تو چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھے اور جو حکومت نے انتظامات کیے ہیں وہیں پر غلاظت وغیرہ کو پھینکے. عید کے دن جو ایک منکر کام ہوتا ہے، برا کام ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عید کے دن اکثر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں. نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، منع نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں ان کا چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، ان کے نظریے کا انداز بدل جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا انداز بدل جاتا ہے اور وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، بڑائی کرنے لگتے ہیں، بالخصوص اس وقت جبکہ اس کا کپڑا مہنگا ہو دوسرے لوگوں کے بالمقابل. یاد رکھیں تکبر کرنا، بڑائی کرنا، کپڑوں پر تکبر کرنا یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی، آپ فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے جا رہا تھا، خوبصورت لباس پہنے ہوئے جا رہا تھا اور خود پسندی کا شکار ہو چکا تھا، تکبر کا، بڑائی کا شکار، گھمنڈ کا شکار ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے خود پسندی. ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں لیکن جو کم مہنگے والے کپڑے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے آپ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں کو، دوسروں کو حقیر، کم تر، معمولی سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا تصور کر کے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین میں اترا کر، اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اترا کر نہ چلو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین میں فخر و تکبر کے ساتھ نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. تو اصل خوبصورتی یقیناً کپڑوں میں ہے جب آپ تواضع اختیار کریں. چاہیے تو یہ تھا
کہ جب ہم نئے کپڑے پہنے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، نئے کپڑے دیے ہیں، نعمتیں دی ہے، تواضع اختیار کرتے، عاجزی اختیار کرتے، انکساری اختیار کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے۔ لیکن معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے، ایک مسلمان تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر، کمتر اور معمولی سمجھتا ہے، جبکہ یاد رکھیں حقیقی خوبصورتی تو یہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں کپڑے تو بہت اچھے اچھے دکھائی دیں گے، مہنگے مہنگے دکھائی دیں گے، صورتیں بڑی ہی خوبصورت دکھائی دے گی، لیکن سیرت کی جب بات آئے تب سیرت خالی ہو جائے گی۔ اصل خوبصورتی یہ نہیں، اصل خوبصورتی توحید کی خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی اسلام کی خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی اخلاق اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا، لیس الجمال باثواب تزیننا، خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم اچھے اچھے مہنگے مہنگے بھاری بھاری کپڑے پہن لو، ان الجمال جمال العلم والادب، بلکہ حقیقی خوبصورتی تو علم کی خوبصورتی ہے اور ادب و اخلاق کی خوبصورتی۔ تو ہم کیا کریں، نئے کپڑے پہنے مستحب ہے، منع نہیں ہے، لیکن دوسروں کو حقیر کمتر نہ جانے اور خود بڑائی کا شکار نہ ہو۔ یہ بعض منکرات ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے دن منکرات سے، حرام کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ باقی تمام عبادات کی طرح اس عبادت میں بھی، اس قربانی میں بھی ہمیں اخلاص نیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے ایمان کی، اسلام کی، اموال کی اور جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.